शाह के जामिया इस्लामिया गौसिया मस्जिद में बानी और साबिक सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया और नामवर सहाफ़ी मुबीन चौधरी की दूसरी बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। तकरीब में PPC UK के कायम मकाम सदर, जनरल सेक्रेटरी, साबिक सदूर, दीगर ओहदेदारान, मेंबरान सहाफ़ी बरादरी, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात और लूटन प्रेस क्लब के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की, जहां मुबीन चौधरी मरहूम की सहाफ़ती खिदमात को खराज अकीदत पेश किया गया और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद खूबसूरत आवाज़ में कलाम पाक पढ़े गए। قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا حبيب الله یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا ایسا لگتا ہے، لب پر صلی اللہ کے ترانے، ہاتھوں میں کشکول، لب پر صلی اللہ کے ترانے، ہاتھوں میں کشکول، دیکھو تو دیکھو تو دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے، دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے۔ اور مقطع سماعت فرمائیے، آؤ سنائیں اپنے نبی کو اپنے دل کی بات، آؤ سنائیں اپنے نبی کو اپنے دل کی بات، ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے، ان کے علاوہ کون نیازی اپنا لگتا ہے، حضور جانتے ہیں حدود دائرے صدرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، آپ ہی مل کے کہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ
حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں اور پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ مقررین نے مرحوم مبین چودھری کی صحافت کے لیے دی گئی قربانیوں اور انتھک محنت کو سراہا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وہ نہ صرف ایک باصلاحیت صحافی تھے بلکہ کمیونٹی کی خدمت میں بھی پیش رہے۔ ان کی قیادت میں پاکستان پریس کلب UK کے بے شمار کامیابیاں حاصل کیں اور صحافیوں کے حقوق کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ مقررین نے کہا کہ مبین چودھری مرحوم کی جدوجہد اور خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مبین صاحب کے ساتھ بہت بچپن کا تعلق تھا، کوٹلی کے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مبین صاحب کا بچپن اکرم سب کو پتہ ہے کوٹلی میں گزرا۔ ان کے ماموں ایگریکلچر آفیسر تھے چودھری اسلم محمود صاحب، تو میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا بہت ہی دوستانہ تعلق تھا، ہمارا ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا، ان کی ساری فیملی کے ساتھ بہت قربت تھی ہماری۔ اور پھر بہت چھوٹی عمر کی بات ہے، پھر بڑے ہو گئے، وہ چلے گئے، اور اس کے بعد میری مبین صاحب سے برطانیہ میں ملاقات ہوئی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے چشتی صاحب کہ جب وہ صاف اخبار لانچ ہوئی تو یہ کریڈٹ بھی آپ کی مسجد کو بھی ہمیں جاتا ہے کہ ہم نے اس وقت ایک پروگرام رکھا تھا نیچے والا حال میں شیخ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سالگرہ۔ اس سالگرہ کے پروگرام میں مہتاب عباسی صاحب نے ہم سے گزارش کی کہ جنگ کا ایک بڑا آپ کو پتہ ہے نیٹ ورک تھی، ایک طرح کی مناپلی بھی تھی، تو تب وہ اخبار ڈلیوری UK میں نہیں ہو رہا، تو ہم نے مہتاب عباسی صاحب کو یہاں بلایا پہلی دفعہ، اور سارا اخبار ان کے پورے برطانیہ میں ڈلیور کرنے تھے۔ یہاں سے سنگ نے اس کی ایک اوپننگ اور لانچنگ بھی ہوئی۔ اس حوالے سے ہر دونوں صورتوں میں مبین صاحب کے ساتھ بچپن سے اور پھر صحافت اور سیاست کے حوالے سے، پھر ذاتی بائیوں کے حوالے سے ایک تعلق۔ یہاں جو ضروری بات ہے، چونکہ ہم سیاسی کارکن بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں ملک پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں جہاں بہت ساری اور خرابیاں ہیں، وہاں ہمارے درمیان کرپٹ سوسائٹی کے اندر چاہے وہ جو مرضی فیلڈ ہو، سیاست ہو، بیوروکریسی ہو، صحافت ہو، تمام شعبہ جات کے اندر کرپشن پائی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں صحافت بالخصوص اس کا ایک اہم رول ہے، اس کو خود بھی کرپشن سے پاک ہونا ہے، اور جو دیگر سوسائٹی کے اندر کرپٹ ہو گیا ان کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ سب سے جو اہم پلر ہے، اس کا جہاں پازیٹیو رول ہے وہاں پر بہت نیگیٹیو رول بھی ہے، بہت اس حوالے سے کہ وہ اپنی خوشنودی کے لیے پاکستان کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو سیاست کے اندر، اقتدار کے اندر، معاشرے کے اندر پروموٹ کیا گیا۔ لیکن مبین چودھری صاحب نے چند میں سمجھتا ہوں جملہ وہ صحافی جنہوں نے صحافت کے ساتھ انصاف کیا، جنہوں نے صحافت اور اس پیشے کے ساتھ اس حوالے سے کہ انہوں نے جب کام کیا تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جہاں سوسائٹی کے اندر برے لوگ ہیں وہاں مبین صاحب جیسے صاف کو اور بہادر، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ بہت معاملہ فہم آدمی۔ مبین چودھری صاحب کے ساتھ میرا تعلق جو تعارف ہوا وہ سیاسی نہیں تھا۔ یہ 2008 کی بات ہے کہ ہمارے تحریک آزادی کے بڑی نامور شخصیت سعید شاہ نازکی صاحب کے بیٹے فیصل نازکی جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ ہمارے پاس آئے تو یہ دونوں لاہور میں رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے ایک دوست صحافی ہیں، آپ ان کا فون ملائیں اور وہ بات میں کرنا چاہ رہا ہوں ان سے، وہ ٹویٹر میں میرے پاس تھے۔ تو اس وقت سے 2008 سے پھر چونکہ میں ایک سیاسی
जमात से ताल्लुक़ रखता था तो उनके साथ एक ताल्लुक़ बना। सच्ची बात है कि जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से मुबीन चौधरी साहब की जो लगन था, जो कमिटमेंट थी, जो वो साफियाना खिदमत जो उनके बस में था, हम जब जब उनको कॉल की या उनकी मदद की ज़रूरत रही, उनकी मदद हमें दस्तयाब रही बिला किसी मुआवजा। वो कहते हैं कि वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं जो अपने मौसम को याद रखती हैं। तो आपने मुबीन चौधरी साहब जिन्होंने सहाफ़त का एक बड़ा नाम, उन्होंने तमाम साथियों को, ओवरसीज़ में बसने वालों को इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जो बानी पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके भी हैं थे, और उन्होंने सबको इकट्ठा किया। उन्हीं की बदौलत आज हम सब लोग यहाँ पे जमा हैं। तमाम बरतानिया भर से जो सहाफ़ती दोस्त लुटन में तशरीफ़ लाए उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ, और आज के दिन मैं यही पैगाम देता हूँ कि अल्लाह ताला मुबीन चौधरी साहब को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इन मुबीन साहब को जानने वाले, उनके साथ रहने वाले, काम करने वाले बहुत से दोस्त यहाँ मौजूद हैं। तो साबिक़ मेयर ऑफ ल्यूटन और काले निगाह जनाब मोहम्मद रियाज भट्ट साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से चंद गुजारिशात पेश करें। एक अरसे से मैं भी अखबार में लिखता हूँ, तो मुझे उस वक्त बड़ी खुशी जब मैंने मुबीन चौधरी साहब को देखा कि वो डिटेल में तो थे, तो उस वक्त फिर वो उनसे रब्ता रहता था, हमेशा बड़ी हौसला अफजाई करते थे। तो मैं समझता हूँ कि जब कोई बंदा किसी काम में पड़ता है तो जब उसकी हौसला अफजाई नहीं तो वो काम आगे नहीं बढ़ता। तो मैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन मुबीन चौधरी साहब के बारे से ये कहूँगा कि उन्होंने मैं मुझे भी प्रमोट करने में बड़ा किरदार अदा किया। एक बाद में चूँकि शराज खान साहब और दीगर दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं तो इन मौजूदगी में करूँगा, वो ये है कि मैं प्रेस क्लब का मेंबर नहीं था। तो शराज साहब जब आपका प्रोग्राम वाटफुल में हुआ तो मैंने मेंबरशिप ली। तो मेंबरशिप लेने का एक मकसद ये था कि मैं चाहता था कि मैं भी उस वक्त उसको वोट दूँ जिसको मैं पसंद करता हूँ। फिर मैंने मुबीन साहब को वहाँ वोट दिया, वो सदर बने। उसके बाद फिर शराज साहब हमारे भाई हैं सारे, तो इस हवाले से मेरे दिल में उनकी बड़ी इज्जत थी। फिर जब उनका इंतकाल हुआ तो शराज साहब ने हमें बताया कि किस तरह उनका इंतकाल हुआ। मैं समझता हूँ ये ऐसे लोग जनती होते हैं जो बस ऐसे ही आनंद फनून चले जाते हैं। तो चूँकि मुबीन चौधरी आनंद फनून चले गए और वो जो जगह छोड़ के है उसको कोई पूर्ण नहीं कर सकता। बिलाशुबा काम तो चलता रहता है, दुनिया के मामलात है, अल्लाह का अपना निज़ाम है। लेकिन मैं अपनी तरफ से मुबीन चौधरी साहब को फ़र्ज़ अक़ीदत पेश करते हुए कहूँगा कि हमें भी चाहिए कि उनके नक्श कदम पर चलकर सहाफ़त में जो एक अच्छा काम होता है उसे करें। स्पोर्ट्स के इनिशिएटिव लिए गए, यहाँ पे ट्रायल्स वगैरह हुए, हमारे बच्चे उनको जो मौके मिल रहे हैं, और वो जो काम आपने हाईलाइट किया था जब हमने यहाँ पेशावर ज़र्मी की ट्रायल्स वगैरह कराए, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे माइनर काउंट्रीज़ में खेल रहे हैं, और जो जिनको नहीं पता था वो भी अब क्लब्स को ज्वाइन कर रहे हैं, हेल्थ एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। दिस इज़ सम ऑफ द ग्रेट वर्क दैट वी हैव कलेक्टिवली हैव डन। और फिर जब हम कोई भी खुशी गमी की बात होती है हमेशा आप इज़्ज़त देते हैं, और मैं पर्सनली ग्रेटफुल हूँ इसराज साहब, जब मेरे पे एक मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान में, आपने उस वक्त मेरा साथ दिया। सफदर साहब माशाल्लाह आप भाइयों की तरह वहाँ पे मेरे बाजू बने, मेरी सपोर्ट की, मैं उस मुश्किल वक्त से निकला। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपने कम्युनिटी के साथ, आपने लोगों के साथ बड़ा मजबूत रिश्ता बनाया है, और मैं दुआ करता हूँ कि ये चीज़ चलती रहे। मूविंग फॉरवर्ड जहाँ हम मिलकर कुछ चीज़ें कर सकते हैं, एक ये कि मैं देख रहा हूँ कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी उस तरह आपकी सपोर्ट नहीं कर रही जिससे करना चाहिए। जो मीडिया होती है ये अक्सर स्पॉन्सर्ड होती है, कोई भी जहाँ पे भी आप देखें ना, हमारे लोग जो है ना वो डोनेशन जब देते हैं तो अक्सर हम ये काम करते हैं कि हमेशा पूरी दुनिया का हमने ठेका उठाया हुआ है, लेकिन लुटन की जब बात आती है, आप लोगों की बात आती है, और बाकी जो हमारे होते हैं प्रोजेक्ट्स, वहाँ पे हम ज़रा थोड़ा सा तंग दिली का अपना मुजाहरा करते हैं। देखें, आप नहीं होंगे तो शायद वो काम नहीं हो सकते और उस मैग्नीट्यूड में नहीं हो सकते जिस तरह होने चाहिए।
تو آئی تھنک وی ہیو ٹو اسٹارٹ گیٹنگ آور پرائرٹیز رائٹ. وہ کوئی ایسا انیشیٹو لینا چاہیے جہاں ہم کنٹریبیوٹ کریں. دیکھیں آج کل کی دنیا میں میڈیا کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا. آپ کی اگر آواز کہیں جس والیوم سے یہ لوگ پہنچا سکتے ہیں اور کوئی بندہ پہنچا نہیں سکتا. ہمارا کام بنتا ہے کہ ان کا ساتھ دیں. اور پھر ایسی بھی ہے کہ ینگ جو لوگ ہیں ٹیلنٹڈ جو یہاں کے لڑکے ہیں ان کو ریکروٹ کرنا شروع کریں. اور پھر یہاں کی جو میڈیا ہے چاہے کوئی ایسٹ انگلیا ہوگی BBC ہوگی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا ان کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. کیونکہ یہ صرف پاکستانی چینلز کی بات نہیں ہے. ہم نے ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کوئی ایسے ایشوز پہ بات کرنی ہے تاکہ باقی کمیونٹیز کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں, ہماری جو سکسیسز کیا ہیں, ہماری جو ضرورت کیا ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. آئی نو مبین چودھری صاحب ایک بڑا نام صحافت میں, ان کے لیے جتنے بھی الفاظ کہے جائیں, جو بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. میرا ان سے تعلق 2009-10 سے لے کے آخر دم تک رہا, تو میں نے ان میں بہت ساری خوبیاں پائیں. ویسے تو انسان بہت ساری کمیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن مبین صاحب میں نے دیکھا کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بھی نیا بندہ صحافت میں پریس کلب میں کوئی بھی آتا تھا تو اس کو وہ بہت انکریج کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ میں ویسے تو صحافت میں تھوڑا بہت 1990-92 میں کوٹلی ٹائمز میں لکھتا تھا, لیکن جب میں نے پریس کلب کو جوائن کیا تو انہوں نے مجھے بہت انسسٹ کیا کہ آپ اچھا لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, تو آپ اوصاف میں کیوں نہیں لکھتے. تو پھر ان کے کہنے پہ میں بہت انہوں نے حوصلہ افزائی کی, تو میں نے کچھ لکھنا شروع کیا. 5-6 مہینے تک لکھا. پھر میں نے اس کے علاوہ ان میں یہ تھا کہ وہ حق اور سچ کی آواز, جیسے اظہر صاحب نے بھی کہا, دوستوں نے کہا کہ حق اور سچ کی آواز کے ساتھ ہمیشہ سیاسی نظریات ہر ایک بندے کے اپنے اپنے ہوتے ہیں, کسی کو کسی سے اختلاف ہوگا, لیکن حق اور سچ کے ساتھ ہمیشہ وہ کھڑے رہتے تھے. ان کی یہ بڑی خوبی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. اظہر صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ہم کالج فیلو بھی ہیں اور ایک علاقے سے بھی ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ صحافی کو نیوٹرل ہونا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے مبین صاحب کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. تو خود نے جواب بھی دے دیا, لیکن باساد احترام اظہر صاحب تھوڑا سا یہ اختلاف ہے کہ صحافی کو صحافت بیسیکلی 2 طرح کے چیزوں کے ساتھ صحافی کھڑا ہوتا ہے, ایک خبریت اور ایک حق اور سچ کی جو تجزیاتی پہلو ہے اس کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے. خبریت میں صحافی کو نیوٹرل ہونا چاہیے, اس کو کبھی کسی ایک طرف ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے, کسی ایک اس کا جھکاؤ کبھی کسی ایک پارٹی کسی ایک شخصیت کی طرف نہیں ہونا چاہیے جب خبر دے رہا ہے. یہاں جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں آج اور جس شخصیت کی یاد میں ایک بار بیٹھے ہیں, یہ بزم انہی کی یاد میں کہ جنہوں نے ہمیں اس مشن کے ساتھ جڑے رکھا, اور آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, انٹرلنکڈ ہیں, اور یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. میں مبین چودھری صاحب کی بات کروں تو صحافت کے اندر اگر راست گوئی, شجاعت, بہادری اور حق گوئی کی بات کی جائے تو یہ تمام اوصاف ان کی شخصیت کا خاصہ تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب وہ یہاں برطانیہ میں آئے تو محسوس کیا کہ یہاں ہم کمیونٹی کو کیسے جڑیں. تو کمیونٹی کو جوڑنے کے لیے انہوں نے برطانیہ کے اندر صحافتی جو ہے نا وہ ایک پلیٹ فارم بنایا جسے پاکستان پریس کلب UK کے نام سے رجسٹر کیا, اور تمام برطانیہ کے طول و عرض سے صحافیوں کو اس میں شامل کیا اور اپنے کمیونٹی کے ساتھ ایک گہرا ربط پیدا کیا, اور اپنی کمیونٹی کی خدمات کو نمایاں کرنے میں ان پاکستان کا سافٹ امیج اور کشمیر کاز کو بلند کرنے میں انہوں نے بہت ہی عام کردار ادا کیا. یہ بہت کم ہوتا ہے کمیونٹیز کے اندر کہ ویسے تو ہم پروفیشنل ہیں, اپنی اپنی ڈومین میں سب کام کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں جو
کمیونٹی کے لیے ایک نمایاں کام سار انجام دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مبین چودھری صاحب کی یہ جو خدمت ہے, یہ جو کارنامہ ہے, یہ لائق تحسین اور خراج عقیدت کے عامر صاحب کا دوست تھا, اور جتنی دفعہ بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, گیدرنگ ہوئی ہے, بہت اچھے انسان تھے, بہت اچھے ساتھی تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, فیملی کو صبر دے. میں ان کی ایک دو باتیں شیئر کروں گا جو ان میں بہت دوا ہوئی اور ان میں ہم اکٹھے ہوئے. ایک ان میں یہ بات تھی, وہ بہت محبت والے بندے تھے, کبھی انہوں نے کسی سے نفرت نہیں کی, اور جب کبھی کوئی بات ہوتی تھی نیگیٹو دوستوں کے متعلق تو چودھری صاحب خاموش ہو جاتے تھے, اور وہ سوچتے تھے کہ ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی اچھی بات کی جائے. اور مجھے کچھ اس طرح لگ رہا ہے کہ ہم اس چیز سے بہت دور چلے گئے ہیں. جب ہم دوست اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کی بہت تعریفیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بہت کلوز ہوتے ہیں, اور جب کوئی بندہ اس محفل سے جاتا ہے تو اس کی جو ہے نا نیگیٹو باتیں ہم کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے چودھری صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی, ہر وقت انہوں نے محبت کی اور پیار کی بات کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو ان کی یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے اور دوستوں کو آپس میں محبت پیار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ مبین چودھری کا یہ لگایا ہوا پودا, اس کو پانی دیتے رہیں گے, اس کو سبز رکھیں گے. ہماری کسی کلب کے ساتھ, کسی تنظیم کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں, ہماری کسی پارٹی کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں. ہم اپنا کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. مبین نے جو ہمیں سکھایا وہ یہ سکھایا کہ اب ادب و احترام, چاہے وہ کسی پارٹی کا لیڈر ہے, چاہے وہ کسی تنظیم کا لیڈر ہے, ہمارے لیے وہ ادب وہ احترام جو ہے نا ہمارے پاس ان کے لیے, ہر کسی کے لیے احترام ہے. تو ٹائم بہت کم ہے, میرے خیال میں ابھی اسپیکر اور بھی ہیں. میں ایک بار پھر یہ وعدہ کرتا ہوں, جس طرح آج لٹن برانچ نے مبین چودھری صاحب کے لیے سائے سوال رکھا, یہ ان کا نام ہم نے زندہ رکھنے کے لیے کیا, اور انشاءاللہ جب تک ہمارے سانس ہیں, کیونکہ مجھے وہ آخری لفظ ان کے ابھی یاد ہیں, وہ آخری وقت ان کا جب جا رہے تھے, بالکل آخر میں عدیل اور اکرم بھائی آفس سے باہر نکلے ہیں, وہ عدیل کی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے گیا ہوں, اور انہوں نے جو بولا ہے وہ واقعی وہی چیز تھی کہ پھر کب ملاقات ہوگی. رات گزر گئی, صبح اطلاع ہوئی کہ مبین چلا گیا. آتے ہوئے اذان, جاتے ہوئے نماز, کھانی کا وائنڈ اپ. 2010 تک غالباً ہمارا ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہوتا تھا. مبین سے بھی ہمارے تعلقات نئے نئے تھے. آیا اور کہا کہ حبیب صاحب ہم نے الیکشن کروانا ہے پریس کلب کا ارض کورٹ میں. تو میں نے کہا یہ پریس کلب کے لوگ ہیں, کاروباری تھوڑا تھوڑا بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ پیسے ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. پورے الیکشن کا خرچہ مبین نے اپنے جیب سے ہی زیادہ اٹھایا اور پیسے ایڈوانس دے دیے. اس کا نام مبین تھا. مبین کے لفظی معنی یہی ہے, صفات, خاصیت, خصوصیت. اور مبین اپنے نام ہی کی طرح تھا. ویگو کا زمانہ شروع ہوا, ڈالا بنا اور پریس کلب صحافت میں لفافے آ گئے, زمین بکنے لگے. وہ اپنی جگہ نہیں اسٹینڈ پائے گا. اس کا اوڑھنا, اس کا بچھونا پریس ہی تھا. جب آیا تو الیکشن کا ماحول بنایا, اور جب جا رہا تھا تو رات کو پاور ٹرانسفر کرتا ہوا گیا. اور پاور کے لیے تو یہاں بڑے بڑے جھگڑے ہوئے ہیں جب سے دنیا وجود میں آئی ہے. بھائی نے بھائی کا مرڈر کر دیا ہے, بادشاہ ہو یا وزیر ہو, سازشیں. اور آدمی چاہتا تو جاتے ہوئے خود صدر بنتا اس راز کو بنا کے گیا. تو مبین میں بڑی کوالٹیاں تھیں. آج مبین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہتر راستہ تو وہ جو لوٹن برانچ ہے, میرا دل بہت خوش ہوا ہے اور میں یہاں حاضر ہوا ہوں اپنی دوست کی یاد میں, کیونکہ سیاست اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے.
مبین چودھری صاحب کی جو خدمات ہیں یہاں پہ یو کے میں سمجھتا ہوں کہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ان کی جو خدمات ہیں وہ ہم بھول نہیں سکتے ہیں. بے شک پازیٹیو رول ادا کیا انہوں نے. جیسے دوست بات کر رہے تھے کہ اصاف میں تھے تو اس وقت اصاف کا ایک بڑا نام تھا. پیپر جو ہے وہ لوگ خرید کر پڑھتے تھے اور اس میں اچھی خبریں ملتی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگ جو ہے نا وہ صحافیوں کو پیسے بھی آفر کرتے تھے کہ ہماری خبر لگا دیں اور جگہ بنانے کے لیے اشتہار بھی دیتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مبین چودھری صاحب نے کشمیر کاز کے لیے اور کشمیر کے جو ایشو کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو انہوں نے جو اس پلیٹ فارم پہ جگہ دی ہے، میں آج وہ میں نہیں ہے ان کو میں دل کے تعلق سے دعائیں دیتا ہوں، ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے جہاں پہ بھی ملے خوش اخلاق اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور ہمیشہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے. آپ صحافی بھائیوں کے ساتھ انہوں نے پلیٹ فارم بھی بنایا ہے، آپ لوگوں کو عزت وقار دی ہے اور آپ سب لوگوں کو اکٹھے کیا ہے. لیکن میں ایز اے کمیونٹی پرسن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے درمیان جب ہوتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں. تمنا درد دل کی ہو تو کر مدد فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. وقت مختصر ہے اور میں ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. چودھری صاحب سے میری 2 ہی ملاقاتیں تھیں، لیکن وہ 2 ملاقاتیں اپنا اثر چھوڑ گئی. دیکھیں صحافت میں جیسے نثار بھائی نے بات کی ہے ایک خبری اور دوسری حق سچ کی بات، تو بات صحافی وہی زندہ رہے گا جو حق سچ پہ رہے گا اور باعث نہیں ہوگا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مبین چودھری صاحب کو جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے اور آپ جو ان کے دوست ہیں ان کے مشن کو جاری و ساری رکھیں. اور صحافت میں اسی لیے جیسے میرے کچھ دوست ہیں جن کے ابھی وہ ابھرتے ہوئے ستارے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ منزلیں طے کر رہے ہیں، تو جب تک وہ اسی ڈگر پہ رہیں گے تو وہ اپنی منزل پہ پہنچیں گے. لیکن جب وہ صحافت میں کسی ایک طبقے کو صرف پروموٹ کریں گے یا اسی کے ساتھ رہیں گے تو پھر میرا خیال ہے وہ زوال نہیں سے اسٹارٹ ہو. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مبین صاحب کو کروٹ جنت میں جگہ دے اور آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. اور مبین صاحب میرا یقین ہے کہ ادھر ہی کہیں سن رہے ہوں گے، اپنے پیاروں کو دیکھ رہے ہوں گے جو ان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو میں اگین آپ سب کا مشکور ہوں، بہت شکریہ آپ لوگ. مبین چودھری صاحب تو امر ہو گئے. آپ لوگوں نے ان کی موت کے بعد ان کو یاد کرنا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت شروع کر دیا شیراز خان صاحب، تو وہ تو امر ہو گئے. چونکہ جو وہ لوگ اس طرح موت کے طرف جاتے ہیں ان کو ہم شہید بھی کہہ سکتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو، آپ تو سب مانتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت اس طرح گئے کہ ان کو جنت میں گئے ہیں. لیکن ان کے حوالے سے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج منہاج برنا کو کوئی نہیں یاد کرتا، نثار عثمانی کو کوئی صحافی بیٹھے ہیں، نثار عثمانی کو کوئی نہیں یاد کرتا، آئی اے رحمان کو بہت کم لوگ یاد کرتے ہیں. اور آئی اے رحمان نے آرٹ یہ سکھایا ہمیں، ان کی اگر آپ کتاب پڑھیں صحافت پہ، انہوں نے یہ آرٹ سکھایا کہ سخت سے سخت بات بھی آپ کس طریقے سے آرام سے کر سکتے ہیں. ہمارے ابھی ایک ساتھی نے یہاں بات کی کہ جناب آپ عمل کے ذریعے ثابت کریں کہ آپ کا ایک جو نظریہ ہے، فلسفہ ہے. صحافی کے کئی رول ہوتے ہیں. صحافی ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹیبو توڑتا ہے، ٹیبو بناتا نہیں ہے. ٹیبو توڑنا صحافی کا پہلی ڈیوٹی ہے. دوسری اس کی ڈیوٹی ہے کہ خبر کو خبر کے طور پہ دینا. یہ نہ کہنا کہ ایک کو لیڈر بناتے ہیں صحافی اور میڈیا لیڈر بناتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیڈر صحافی اور چونکہ چولی دامن کا تعلق ہے ان کا، یہی لیڈر بناتے ہیں، یہی لیڈر ان کو گراتے بھی ہیں. اور حق اور سچ کا ساتھ دینا بھی بہت ضروری ہے، میں بالکل مانتا ہوں. لیکن صحافی وہ ہوتا ہے جو سچ اور حق کی بات کرے بھی. نثار عثمانی صاحب نے ہمارے ڈکٹیٹر کو آئے وہ واپس عمرہ کر کے، انہوں نے لاہور ایئرپورٹ پہ ایک بات کی اور سب نے کہا کہ اب تو نثار عثمانی فار ایور جیل میں گئے. انہوں نے منہ پہ کہا تھا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں یہ پڑھا، ہم نے سنا ان سے کہ انہوں نے اتنے سخت شخص کو جو کوڑے مرواتے تھے، اور وہ میں نام نہیں لے رہا، انہوں نے ان کے منہ پہ کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آئے ہو مکہ مدینہ سے عمرہ کر کے اور جھوٹ بول رہے ہو.
तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और मौलाना साहब वो जो किंग को मिले हैं, मेरी ख्वाहिश होगी कि हम इस तरह का सिलसिला करें कि आपकी क़यादत में एक इंटरफेथ जो रवाई है उससे क्रिश्चियन जो यहाँ का आर्च बिशप है उससे मिलकर हम भी ये बात करें कि हम लोग भी अमन के दाड़ी हैं। Dear respected guests, Qibla Qazi Saab, and all of those that have chosen Luton to host this auspicious occasion. We've come together to honor a person who sacrificed a lot of their time for press freedom. And it's really important, especially in this day and age, that free press is a cornerstone of a functioning democracy. It holds power to account, exposes corruption, and ensures the voices of ordinary people are being heard. Especially now, when mainstream politicians are targeting the Pakistani community, it's even more important, especially the Pakistani Press Club, be the voice of the people to stand up for our community. So here in the UK, whilst we enjoy freedom, concerns over media ownership, political influence, and misinformation highlight the need for continuous vigilance. A truly independent press must be protected from commercial and political pressures to serve the public interests. In Pakistan, the press operates under far greater constraints. Journalists face intimidation, they are beaten in the streets, there's censorship, and there's even threats to their lives. Despite this, brave reports continue to expose injustice, giving people the information they need to demand change. A free press in Pakistan is not just about democracy, it is about survival of human rights and justice. So without the press freedom, truth is suppressed, power goes unchecked, and society suffers. So whether in Luton or Lahore, democracy cannot thrive without a free or functioning press, free, fearless, and independent. So it is our joint responsibility to defend it, because when the press is silenced, so are we. मैं मुबीन चौधरी साहब की चंद बातें अपने दोस्तों के लिए शेयर कर देता हूँ कि बस पर सफ़र करते थे, ट्रेन पर सफ़र करते थे, लेकिन लिफ्ट के लिए बंदे को मजबूर नहीं करते थे, अपनी सेल्फ डिग्निटी को बरकरार रखते थे। और मैंने और मुबीन चौधरी ने कसम खाई थी कि जो स्पेशल कमरे होते हैं उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। एक दफ़ा लुटन ब्रांच की तकरीब आलमदारी थी, यहाँ मुबीन चौधरी से वाले में बड़ा मुश्किल में फंस गया कि मेरे दोस्त आए हुए थे डनमार्क से, अकरम जोड़ा साहब और चौधरी अजीज साहब पीटर जोड़ा से। तो मैं शाह महमूद करीम साहब ज़ेर खारजा उस वक्त थे, उनका फंक्शन था, वैसे ब्यूरो चीफ एक चैनल का, मुझे वहाँ जाना था, लेकिन मैं अपने मेहमानों को कहाँ छोड़ूँ और मैं जाऊँ। तो मैंने एम्बेसी में फ़ोन किया और एक साहब को दरख्वास्त की कि मेरे दो मेहमान हैं और अगर इनका दाखिला हो जाए। पाकिस्तान हाउस में प्रोग्राम था, तो ज़ाहिर उन्होंने कहा जी है। जब हम गए तो पाकिस्तान हाउस के बाहर एक आदमी खड़ा था जो इन दो मेरे मेहमानों को पूछ रहा था। खुदा हुआ है कि ये पहला मैंने फेवर लिया कि मैंने खुद फ़ोन करके तो दो बंदों के टिकट मंगवाए, ये नहीं दाखिला करवाया। तो जब मुबीन उन्होंने नाम पुकारा तो मुबीन साहब ने मेरी तरफ से बड़े गुस्से से देखा, तो मैंने कहा यार मजबूरी थी। तो हम तो कार्ड दिखा कर अपना नंबर नोट करके तो अंदर गए, तो वो दोनों मेरे मेहमान पहले हमसे आगे चले गए। दूसरी बात ये कि एक दफ़ा मैंने इश्तिहार दिया अखबार को 100 पाउंड का, तो मैंने मुबीन चौधरी साहब को किसी फंक्शन में 100 पाउंड देने की कोशिश की कि मैंने इश्तिहार दिया, तो उसने कहा नहीं शराज साहब मैं भूल जाऊँगा, आप दफ्तर में फ़ोन करना है या भेजना या कोड भेजना है, हम रिसीव कर देंगे, उसके बाद देंगे, वरना मैं आपसे मेरे पास हो गया। मैंने कहा एक ही बात है, उसने कहा अगर मैं आज तुमसे पैसे ले लूँ तो तुम्हें ये शक पड़ेगा कि मुबीन सबसे पैसे इसी तरह इश्तिहारों में भी लेता है और जेब में डाल के खा जाता है। इसके अलावा कभी भी जब झगड़ा होता था, समझाना होता था किसी चीज़ का, तो पहले अच्छी तरह बताता था। एक दफ़ा मेरे साथ में एक्टिंग भी थोड़ी बहुत करता रहा, तो दुर्दाना भट्ट फोत हो गई, तो मैंने तमन्ना का फ़ोटो लगा दी मेरे साथ में, तो गलती से मुझे फ़ोन किया था, मैंने कहा वो खैरियत तो है यार ये नहीं है वो जो मर गई है, तो ये तू फेसबुक पर लगा दिया है, तो किसी को तो पता होगा। तो
दानों और तमन्नों में क्या फर्क है। तो बड़ी गुस्सा कि इतने मुकाम पे सहाफत है और ये क्या किया तूने ब्लड। तो बड़े मेरी मामलात होते थे। बहरहाल बहुत सारी बातें, एक बात ज़रूरी करनी है कि पाकिस्तान प्रेस क्लब मुबीन ये कहते थे कि दोस्तों का शहरा से कि कोई यूनियन नहीं है, ये दोस्तों का क्लब है कि जब कभी रिटायर होंगे बैठेंगे, हमारी कोई बरादरी होती है साथियों की, आपस में हम आपस में सिलसिला करेंगे। हज़रत साहब ने साहब की बात की तो उनकी मुरब्बी थी। इसी तरह पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन थी और हम उसकी प्लेटफॉर्म से मैं और आफ्ताब बेग साहब मसाला साहब इलेक्शन में लड़ते रहे, जीतते रहे, आते रहे। तो मुबीन चौधरी साहब ने कहा कि नहीं यार अपना क्लब बनाते हैं और हमने पहला 2009 की शायद बात पहला क्लब बनाया और उसमें हम आए, उस दिन से आज तक है। तो ये मुबीन चौधरी की लेगेसी थी। सहाफत के हवाले से यहाँ बात हुई है, सच्ची सहाफत, झूठी सहाफत। एक चीज़ है कि मैंने मुबीन चौधरी से हमने तय किया कि हम नजरियाती असास जो अपनाई है उस पर पहला देना है। जो पाकिस्तान की तारीख है, जिस बुनियाद पर ये पाकिस्तान बना था, ये कश्मीर का जो इशू है वो किस तरह उसको सेफ गार्ड करना है, अपनी कम्युनिटी को किस तरह आगे लाना है, स्पेस देना है ताकि वो कौंसलर बने, कौंसल से आगे वो मेयर बने, मेयर से आगे वो MP बने। ये स्पेस हमने कोशिश की देने की। और सबसे बड़ी बात ये कि खुदा गवाह है कि मैंने पूरी अपनी सहाफत में मैंने या मुबीन ने, ये मेरे अकरम आदत उनकी भाई है तो इनको देखता हूँ तो वही याद आ जाते हैं। मेरे लिए मुबीन पर बोलना बहुत मुश्किल है। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये खूबसूरत तकरीब का इनेकाद हमारे लुटन के प्रेस क्लब के सदर साहिब और तंजीम ने किया है। मैं आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकरामी को इस खूबसूरत जामिया इस्लामिया वेलफेयर ट्रस्ट के खूबसूरत हाल में खुश आमदीद करता हूँ और मुबीन चौधरी साहिब मेरे बहुत ही देरीना साथियों और भाइयों जैसे थे। जब कभी भी मजहबी तकारीब का इनेकाद होता, बिलखसूस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों के हवाले से हमेशा चौधरी साहब ने नुमायां तौर पर उसकी कवरेज दी और उसके साथ ही वो हमारे साथ बिलखसूस जैसे कि शाहरुख साहब ने बताया कि लुटन के साथ उनका एक देरीना ताल्लुक था। यहाँ वो कई मरतबा तशरीफ लाए, अपनी वालिदा और वालिद साहब के सालाना ख़त्म शरीफ का इत्माम उन्होंने यहाँ हमारे यहाँ किया और शिराज साहब इससे अच्छे तरीके से आगाह है कि वो हमेशा शिराज साहब की मार्फत यहाँ तशरीफ लाते रहे और मैं अपने लिए ये भी सआदत समझता हूँ कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र अपने साथियों के साथ आखिरी मुलाकात इकट्ठा मिलकर उन्होंने एक नुमायां किरदार अदा किया और साथियों को मोहब्बत इखलास के साथ अलविदा किया और आखिर में जाते हुए फिर एक मरतबा एक अजीम शान शौकत के साथ यहाँ से आरजी दुनिया से जहां जावदानी की तरफ तशरीफ ले गए और मेरे लिए ये भी सआदत है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नमाज जनाजा की इमामत की मुझे ये शर्फ हासिल रहा। अल्लाह ताला के हुज़ूर में दुआ है कि मौला करीम हमारे भाई को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और पूरी सहाफ़ी बरादरी को जिसने अपनी मोहब्बतों और इखलास का आज़ाद करते हुए उनके लिए ताज़ीती रेफरेंस का एहतमाम किया, मौला इनकी कोशिशों को मज़ीद कामयाबी और कामयाबियों से नवाजे। आज अल्हम्दुलिल्लाह लाशारी साहब समेत ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त इस तकरीब में शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का मिल बैठना उनकी बख्शिश का सबब और ज़रिया। मुबीन भाई
ہمیشہ ٹھنڈی ذہن اور ٹھنڈے دل والی شخصیت تھے. اگر کوئی تنقیدی بات کہہ دے تو وقتی طور پہ وہ ری ایکشن نہیں کرتے تھے, اور انہوں نے ہمیشہ یہی بتایا کہ ایک دم ہر ایکشن کا ری ایکشن نہیں کرنا بلکہ اس کو برداشت کریں, اور جب آپ ٹھنڈے ذہن میں ہوں, ٹھنڈے دل میں ہوں, تو اس بات پہ اپنی پیشہ ورانہ جو خدمات ہیں ان پر جذبات کو حاوی نہیں ہونے دینا, کیونکہ جو فوری ری ایکشن ہوتا ہے وہ جذبات پر مشتمل ہوتا ہے, اس پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے. میرے سب ساتھیوں سے جو مبین بھائی کی ٹیم میں شامل ہیں, جو اس پہ اب بھی کام جاری ہے, کہ آپ اپنی رپورٹنگ میں, اپنی صحافتی خدمات میں اپنے جذبات کو شامل نہ کریں. جو آپ دیکھیں اسی کو بیان کریں, جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ مبین بھائی کو درجات کو بلند کرے, اور ہم سب کو ان کی جو پیشہ ورانہ وہ شخصیت میں صابر بھی تھے, شاکر بھی تھے. نہ انہوں نے پیسے کے پیچھے دوڑے ہیں, نہ لفافے کے پیچھے دوڑے ہیں. ذاتی طور پہ ہم جانتے ہیں بہت عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے, کبھی کوئی خواہش نہیں, بڑے ہی اعلیٰ مزاج کی شخصیت ہے, محبت کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اور آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ کہ آپ یہاں پہ وقت نکال کے آئے. یقیناً یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں سب نے مبین بھائی کی وجہ سے ہی آئے ہیں. میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس تعزیتی ریفرنس میں آ کر ہماری حوصلہ افزائی کی. یقیناً مبین چودھری کی یادوں کو تازہ کیا. اللہ ہمیشہ ہمیں حق اور سچ کے ساتھ رہنے اور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. تو آخر پر میں مبین بھائی کے لیے ایک شعر کہوں گا. چراغ بجھتے نہیں آندھیوں کے چلنے سے, جو روشنی دے وہ جلتا رہے گا صدیوں. اللہ پاک ان کو غریب کی رحمت کرے. تقریب کے اختتام سے قبل مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی. میرے بھائی جناب صوفی قربان حسین صاحب نے مبین صاحب کے سال ثواب کے لیے 20 پاؤنڈ کا عطیہ جامعہ کے لیے عنایت کیا ہے. مولا قبول اور منظور فرمائے. اللہ کریم قبول کیے, اللہ قبول کیا جائے. جو کلام شریف ہے مولا قبول منظور فرما کر اس کو سال حضور صلاۃ والسلام تو پچا حضور کے پاک صحابہ پاک راجہ مطلعات انبیاء مرسلین صدیقین شہداء کو پہنچا کر بالخصوص ہمارے بھائی جناب مبین چودھری صاحب کو پہنچا کر مولا ان کی درجات میں بلندی عطا فرمائے. اللہ کریم انہوں نے اسلام کی ترقی و اشاعت, پاکستان کی سالمیت و بقا کے لیے, کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے جو کام کیا ہے, اللہ کریم قبول منظور فرما کر ان کی بخشش کا ثواب و ذریعہ بنا. مولا ہم سب کے مل بیٹھنا اپنے حضور میں قبول اور منظور فرما کر ان کی بخشش اور مغفرت فرما. سب اپنے حدود مشتاق صاحب اور ہمارے جہاز صاحب کے بھائی جو ہیں پاکستان میں, اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اللہ کریم ہم میں سے جن کے اعزاء اقربا بہن بھائی خیش و اقارب اس دنیا سے چلے گئے, مولا سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اللہ کریم جو کام ادھورے رہ گئے انہیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مبین صاحب نے جو شمع روشن کی ہے, اللہ کریم اس کی روشنی کو پورے عالم اسلام میں پھیلا. ان کی سنگت کو سدا بہار قائم اور دائم رکھ, اور مالک الملک جو ان کے ساتھی ہیں, ان کے مشن پر چلنے والے, ان کے مشن کی تکمیل کی انہیں توفیق عطا فرمائے. رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرما. اس مرکز مسجد کو بھی مولا ہمیشہ آباد رکھ, اسے آباد رکھنے والوں کے گھروں دلوں کا آباد فرما. مالک الملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو امن اور سلامتی کا گواہ رہے. پاکستان کو دہشت گردی کی لعنت سے محفوظ فرما. اللہ رب العزت میں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ رکھا. کشمیریوں کو آزادی کی نعمت اور فلسطینیوں کے غیر سے مدد فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. میں اپنی مقامی ڈی نیوز 24 ٹی وی دیکھنے کا شکریہ. دنیا بھر میں پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی مزید خبروں کے لیے ڈی نیوز 24 ٹی وی کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں.